میرے محترم علماء کرام، حضرت مولانا ارشاد الحق صاحب، برادر مکرم جمال الدین حقانی صاحب اور دیگر مہمانان گرامی، عزیز طلبہ، ساتھیوں، جو کچھ میں نے یاد کیا تھا وہ حضرت نے سب کہہ دیا، لیکن حضرت ناظم صاحب کا حکم سر آنکھوں پر، اس لیے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 2-3 باتیں، لیکن آپ کی توجہ، اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو بات وہی ہوگی۔ مولوی صاحب نے کہا، امام صاحب وعظ کر رہے تھے، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ امام صاحب کہنے لگے، دوستو، مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کس سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ مولوی صاحب نے کہا مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی توجہ کے ساتھ نہیں بیٹھا، اس نے صحیح بات نہیں سنی، باہر جا کر کہنے لگا، تابی پٹھان بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک تو پٹھان کی سمجھ میں بات نہیں آتی، پٹھان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، اور جب آ جاتی ہے کوئی نکال بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے انگریز فلسفی کہتا ہے، انگریز فلسفی اپنے کتاب میں لکھتا ہے، پٹھان از دی بریو نیشن آف دی ورلڈ۔ پٹھان از دی بریو نیشن آف دی ورلڈ۔ پورے عالم کی بہادر قوم پٹھان ہے۔ اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی، لیکن جب اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے نا تو پھر اس کے دماغ سے کوئی بات نکال نہیں سکتا۔ تو مولوی صاحب نے کہا مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک خطرناک پٹھان بیٹھا ہوا تھا، باہر جا کر لوگوں کو کہنے لگا، دیر کافر ملا دے، کہتا ہے نسوار سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دیر کافر ملا دے، کہتا ہے نسوار سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بات وہ والی نہ ہو جائے، میں کہوں مسواک اور آپ یہ نہ سمجھے کہ نسوار۔ جب پاکستان بنا 2 تقسیمیں ہو گئی۔ پاکستان جب بن گیا 2 طبقات میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طبقے کو کہا کہ تم نے دنیاوی تعلیم پر محنت کرنی ہے، لوگوں کو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانے ہیں، وکیل بنا کر دینے ہیں، سائنسدان بنانے ہیں، فلسفی بنانے ہیں، دانشور بنانے ہیں، ریاضی دان بنانے ہیں۔ تقسیم ہو گئی، کام حوالے ہو گئے۔ ایک کو کہا تمہارا کام دنیاوی ہوگا، تم دنیاوی علوم پر محنت کرو گے، دنیاوی فنون پر محنت کرو گے، ایک مقام حاصل کروا کے دو گے پاکستان کو۔ دوسرے طبقے کو کہا تم نے دنیاوی کام میں مداخلت نہیں کرنی ہے، تم نے دنیاوی کام کے اندر نہیں گھسنا ہے، تم نے دنیاوی کام میں نہیں لگنا ہے، تمہارے حصے میں دینی کام آ گئے ہیں، تو نے مدرسہ کھول کے بیٹھ جانا ہے، عالم بنا کر دینے ہیں، حافظ بنا کر دینے ہیں، قاری بنا کر دینا ہے، مجاہد بنا کر دینا ہے، مبلغ بنا کر دینا ہے، مدرس بنا کر دینا ہے، صوفی بنا کر دینے ہیں، اللہ والے بنا کر دینے ہیں، تقوی والے بنا کر دینے ہیں، بہترین لوگ بنا کر دینے ہیں، اوصاف حمیدہ کے لائق لوگ بنا کر تو نے دینے ہیں۔ دونوں طبقات کو اپنے اپنے کام مل گئے۔ میرے محترم دوستو، دنیاوی علوم پر لوگوں نے محنت کی، دینی علوم پر بھی محنت جاری رکھی۔ ایک دور تھا، میں اور آپ سوچے ذرا، پیچھے جائے 30 سال پہلے یا 20 سال پہلے چلے جائے آپ، 20 سال پیچھے چلے جائے آپ، 20 سال پیچھے چلے جائے، 25 سال پیچھے چلے جائے۔ رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے، مسجد کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مسجد کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے،
امام صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، کمیٹی کے افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، حافظ قرآن ڈھونڈ کر لانا ہے۔ حافظ قرآن کہاں سے ملے گا؟ حافظ قرآن نہیں مل رہا ہے، بہت مشکل سے۔ ہمارے خالد بن ولید مسجد کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی بہت مشکل سے ہم ناظم آباد سے حافظ لے کر آتے تھے، ٹیکسی کا کرایہ بھی دیتے تھے، مہینے کی تنخواہ بھی دیتے تھے، آؤ بگت بھی کرتے تھے، اس کی باتیں بھی برداشت کرتے تھے، قرآن بھی یاد تھا نہ تھا، جیسا تھا وہ سناتا تھا، بہت قدر ہوتی تھی اس کی۔ 8 سے 20 سال پہلے یہ حالت تھی کہ حافظ بہت مشکل سے ملتا تھا، حافظ بہت تگ و دو کے بعد ملتا تھا، کافی محنت اور مشقت کے بعد حافظ صاحب مل جایا کرتا تھا۔ اور آج آپ دیکھیں 2020 کے اندر 20 سال پہلے میٹنگ ہو رہی ہے، حافظ نہیں مل رہا، 20 سال اور 25 سال ایسی بہترین محنت کر کے دکھائی علماء نے، اکابرین نے، اہل حق نے مدارس پر، اور اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیتے ہوئے وہ بہترین محنت کی کہ اس کی مثال مشکل سے ملتی ہے۔ آج میٹنگ ہو رہی ہے، امام صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے، کمیٹی کے ارکان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ میٹنگ نہیں ہو رہی ہے کہ حافظ لانا مشکل ہو گیا ہے، حافظ کہاں سے آئے گا؟ امام صاحب کہہ رہا ہے میرے 2 بیٹے حافظ ہیں، اس میں سے ایک مسلح سنائے گا۔ کمیٹی کا صدر کہہ رہا ہے نہیں میرا بیٹا بھی حافظ بن چکا ہے، وہ مسلح سنائے گا۔ وزیر خزانہ کہتا ہے، آپ کا خزانے کا جو وزیر ہے، آپ کے کمیٹی کا خزانے کا مشیر، وہ آپ کو کہتا ہے میرے بھی گھر میں جو ہے وہ بیٹا حافظ بن چکا ہے، اب جو ہے وہ میں اپنے بیٹے کو آگے کروں گا۔ اب بتا دو جناب حافظ کتنے سارے ہو گئے؟ مساجد کم پڑ گئی جناب، شاہراہوں پر تراویح ہونے لگ گئی ہے، شاہراہیں کم پڑ گئی جناب، شادی حلوں میں بھی تراویح ہو رہی ہے، شاہراہوں پر بھی تراویح ہو رہی ہے، سڑکوں پر بھی تراویح ہو رہی ہے، چوراہوں پر بھی تراویح ہو رہی ہے، چورنگیوں پر بھی تراویح ہو رہی ہے، صفہ مدرسے کے اندر ہر کمرے میں تراویح ہو رہی ہے، نیچے بھی تراویح ہو رہی ہے، اوپر بھی تراویح ہو رہی ہے، ہر جگہ تراویح ہو رہی ہے۔ پھر بھی اکثر حفاظ کہتے ہیں ہمیں قرآن سنانے کی جگہ نہیں ملی۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے یا میں بروہی بولنے لگ جاؤں؟ میرا 5واں گیئر بھی لگتا ہے بھائی۔ ایک بات اور، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ دینی مدرسے والوں نے بھی محنت کی، دینی طبقے نے بھی محنت کی، دنیاوی طبقے نے بھی محنت کی۔ دینی طبقے کی حالت آپ 25 سال پہلے دیکھے اور آج دیکھے، وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف دنیاوی طبقہ دیکھیے، دنیاوی طبقہ دیکھیے، اسکول کالج اور یونیورسٹی کا طبقہ دیکھیے، انہوں نے بھی محنت کی، لیکن جب میرے ملک کا سیاستدان بیمار ہوتا ہے، وہ اپنا علاج ملکی ڈاکٹر سے نہیں کراتا، چاہے وہ کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو۔ کہاں جاتا ہے؟ لندن جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، بیرون ملک جاتا ہے، اپنے ڈاکٹر پر اعتماد نہیں ہے۔ آپ کہیں انجینئر، کہتے ہیں ہم منگوا کے دیں گے، آپ کہیں ڈاکٹر، کہتے ہیں ہم منگوا کے دیں گے، آپ کہیں بہترین علاج، کہتے ہیں ہم کروائیں گے، باہر سے ڈاکٹر آئے گا۔ اور آپ مولوی صاحب کے پاس آ کر کہے یہاں چھوڑے، آپ بلوچستان میں چلے جائیں، پہاڑی علاقوں میں آپ چلے جائیں، آپ کی بجلی وہاں نہیں پہنچی ہے، میرے مدرسے کا حافظ ان پہاڑیوں پر بھی پہنچ چکا ہے۔ تیری بجلی وہاں ابھی تک نہیں گئی، مدرسے کا حافظ وہاں بھی چلا گیا ہے، لہذا مدرسے کا کردار 100% رہا، 100% بہترین رہا مدرسے کا کردار۔ پھر کہتے ہیں یار یہ جو ہے نا، یہ مولوی صاحب کو جو ہے نا، یار یہ مولوی صاحب کو میتھ بھی آنی چاہیے، اور مولوی صاحب کو انجینئر بھی ہونا چاہیے، اور مولوی صاحب یار انٹر تو کر ہی لیتا، مولوی صاحب اسکول بھی جانا چاہیے تھا، مولوی صاحب کو میٹرک بھی کرنی چاہیے تھی۔ ہم نے کہا عمران خان کو حافظ ہونا چاہیے، ہم نے کہا میاں صاحب کو حافظ ہونا چاہیے، ہم نے تو نہیں کہا، گلہ تو ہمارا بنتا تھا، اس لیے کہ تیری ڈگری
اینڈ آف لائف پر ختم ہو جائے گی. جہاں تیری زندگی کا لائف کا اینڈ ہوگا، تیری ساری کی ساری ڈگری، چاہے وہ ماسٹر ہو، چاہے وہ ایم فل ہو، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو، چاہے وہ بی کوم ہو، چاہے وہ ڈی کوم ہو، جو بھی ہو، تیری ڈگری، تیری زندگی ختم ہوگی تو ختم ختم ختم. لائف کا اینڈ ہو گیا، ڈگریوں کا بھی اینڈ ہو گیا. اور حافظ قرآن، سبحان اللہ، حافظ قرآن، سبحان اللہ. یار یہ حافظ قرآن ہے. امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا ہے. قرات کے بڑے امام ہے امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا ہے. بہن بیٹی رو رہی ہے، امام نافع کی بہن بیٹی ہوئی رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے. امام نافع نے دیکھ لیا، بہن کو قریب بلایا. کیوں روتی ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ بھائی جان، آپ کی جدائی کا غم ہے، آپ چلے جائیں گے، جدا ہو جائیں گے، بچڑ جائیں گے، داری فانی سے کوچ کر جائیں گے، یہی غم مجھے رلا رہا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ غم ٹھیک ہے، میں سمجھا تجھے میری آخرت کی فکر لگ گئی کہ نافع جا رہا ہے، کیا کچھ بھی نہیں. سن، تیرے بھائی نافع نے، سن، تیرے بھائی نافع نے گھر کے اس ایک کونے میں 70,000 قرآن ختم کیے ہیں. کتنے ہزار قرآن ختم کیے؟ فکر نہیں کرنا، یہ قرآن پہنچائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا، جنت کے منازل پر چڑھتا جا. یہ پڑھتا چلا جائے گا جیسے تو دنیا کے اندر خوبصورت لہجے کے اندر پڑھا کرتا تھا، بہترین انداز کے اندر تو پڑھا کرتا تھا، ایسے ہی بہترین انداز کے ساتھ پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا. حافظ قرآن شروع کر دے گا، ایک سپارے الف لام میم سے شروع کرے گا، ختم کر دے گا سیقول، ختم کر دے گا تلک الرسل، ختم کر دے گا. ایسے منازل طے کرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ سورہ ناس پر پہنچ جائے گا. 30 منازل طے کر لے گا. جب حافظ قرآن ختم کر دے گا، اس کی منزل آ جائے گی، وہ دیکھ لے گا، اوہو یار یہاں تو میں اکیلا رہ گیا ہوں. وہ یار کہاں گئے؟ وہ استاد جی کہاں گیا؟ وہ میرا دوست کہاں گیا؟ میرا بھائی کہاں گیا؟ میرا رشتہ دار کہاں گیا؟ وہ میرا چچزاد کہاں گیا؟ یار وہ لوگ کہاں گئے جو دنیا میں میرے ساتھ تعاون کرتے تھے، جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتے تھے، جو دنیا میں عشق برتے تھے؟ وہ آج مجھے نظر نہیں آ رہے. یا اللہ وہ میرے رشتہ دار کہاں ہیں؟ یا اللہ وہ میرے بہترین دوست احباب کہاں ہیں جو مجھ سے تعلق رکھتے تھے؟ المرء مع من احب، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی. قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. یہ حافظ قرآن کو کم نہیں سمجھنا. میں اور آپ آج مولوی صاحب کو 2 ٹکے کا بھی نہیں سمجھتے، کہتے یہ 2 ٹکے کا بھی نہیں ہے، چھوڑو دفع کرو اس کو. تو اب لاک ڈاؤن میں پتہ چل گیا آپ کو، مولوی صاحب بہترین بریانی بھی کھا رہا ہے، مولوی صاحب قورمہ بھی کھا رہا ہے، مولوی صاحب حلوہ پوری بھی کھا رہا ہے، مولوی صاحب تافتان بھی کھا رہا ہے، مولوی صاحب جو ہے نا وہ دوسرے کیا بولتے ہیں اس کو، شیرمال بھی کھا رہا ہے. اور مولوی صاحب بہترین انداز سے کاٹن کا سوٹ بھی ہر ہفتے میں نیا بنا کے پہن لیتا ہے، پگڑی بھی ہر دوسرے دن مولوی صاحب تبدیل کر لیتا ہے. اب آپ مجھے بتا دو، آپ کو ابھی سمجھ آیا؟ آپ کو ابھی سمجھ آ گئی ہوگی. رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا. ہاں، رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا، صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا. کہتے چینی مہنگی ہو گئی، ہمارے حلوے ابھی بھی بند نہیں ہوئے. کہتے چینی مہنگی ہو گئی لیکن ہمارے حلوے بند نہیں ہوئے ابھی تک، الحمدللہ. یہ بس میں چڑھ جاتے ہیں مولوی صاحب. میں نے کئی دفعہ لڑائی جھگڑا کیا جب میں پڑھتا تھا، G25 میں، D11 میں. داڑھی چھوٹی چھوٹی رکھی ہوئی ہے، شلوار کے پانچے ایسے نیچے ٹخنوں سے، اور بس لباس پہنا ہوا ہے. جی مدرسے کے اندر یتیم بچے پڑھتے ہیں، لولے لنگڑے پڑھتے ہیں، اپاہج پڑھتے ہیں. میں نے کہا یار میں تو مدرسے کا طالب ہوں، میں نے تو کہیں نہیں یتیم ایسا دیکھا بھوکے پڑھتے ہیں، ان کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور میں نے کہا بیوقوف کہیں کہے، احمق کہیں کہے، ابے تیری عقل کام نہیں کر رہی ہے. مولوی تو زیادہ کھانے کی وجہ سے مرتا ہے، تو کہتا ہے مولوی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو کہتا ہے مولوی بھوکا مر رہا ہے.
اور مشاہدہ یہ بتا رہا ہے، آپ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں پی ایچ ڈی نے خودکشی کر لی، آپ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں بی اے والے نے خودکشی کر لی، آپ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں ماسٹر نے خودکشی کر لی، آپ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں انجینئر نے کبھی آپ نے سنا ہے مولوی صاحب نے خودکشی کی ہے؟ امام مسلم کہتے حضرت کے حالات میں لکھا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے حضرت کا انتقال ہو گیا۔ امام مسلم کا انتقال زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوا ہے میرے دوست۔ ہمارے حلوے بند نہیں ہوئے، صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا، بھوک سے تنگ۔ اگلا مصرع سنیے گا، بھوک سے تنگ بی اے ایم میں کرے خودکشیاں، بھوک سے تنگ بی اے ایم میں کرے خودکشیاں، بھوک سے تنگ بی اے ایم میں کرے خودکشیاں، کوئی حافظ نہیں یوں بھوک سے مرتے دیکھا۔ حافظ کبھی بھوک سے نہیں مرے گا، عالم کبھی بھوک سے نہیں مرے گا، تقوی والا کبھی بھوک سے نہیں مرے گا۔ اللہ فرما رہا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تو باقی رہ کیا گیا میرے دوست؟ لیکن ارے یہ ہمارے سفارشی ہے، آپ کیا 1000 روپے کا 10,000 روپے کا چیک یا 10,000 روپے جیب سے نکال کر یا 1,00,000 روپے جیب سے نکال کر مدرسے والے کے ساتھ یا طالب علم کے ساتھ یا مولوی کے ساتھ تعاون کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے احسان کر لیا، اس پر للہ فی اللہ احسان میں نے اپنے اوپر کیا ہے، اس پر توڑی کیا ہے، یہ تو میرا سفارشی ہے۔ ارے یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے طلبہ یہ تو سفارشی ہے، یہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے سفارشی بن جائیں گے۔ وکیل ہر کوئی توڑی پکڑ سکتا ہے۔ وکیل تو مولوی صاحب ہمارا کیس تب 50,000 روپے میں 7 مہینے میں کلیئر کر کے دیا ہے، روزانہ جاتے تھے، آؤ بھگت بھی کرتے تھے، نخرے بھی اٹھاتے تھے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، 7 مہینے ہو گئے 50,000 روپے بھی۔ تو ہر کوئی 50,000 روپے وکیل پکڑ سکتے تھے، ہر وکیل نہیں، سفارشی۔ حافظ سفارش کرے گا نا قیامت کے دن، عالم بھی کرے گا سفارش، تو قیامت کے دن سفارشی ہے، یہ میرے اور آپ کے سفارشی ہے۔ اگر میں تعاون کر رہا ہوں، آپ تعاون کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ ہمارا اپنے اوپر احسان ہے، ان کے اوپر احسان نہیں ہے۔ کیوں؟ کام جو میرا ہوا، اگر میں سفارشی کی جیب گرم نہیں رکھوں گا، بنا ہوا کام بگاڑ کے آئے گا وہ تو میرا بچہ لگ رہا ہے۔ میں لے جاؤں کہ حضرت میری سفارش کروا دے، ٹیکسی میں لے جاؤں اور آگے پھر جب ٹیکسی سے اتروں تو حضرت 1000 روپے دے میری جگہ پہ، یا میں دوں گا۔ بہترین ہوٹل میں کھانا کھا کے میں سفارشی کو کہوں کہ تو پیسے لے، وہ بولے گا چل ادھر تو میں دیتا ہوں، اندر کام بگاڑ کے آئے گا وہ۔ لیکن جب سفارشی کی جیب گرم ہوگی نا تو منٹوں میں کام کرے گا، منٹوں میں تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ سفارشی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ننھے منھے طلبہ میرے اور آپ کے سفارشی ہیں۔ ہاں یہ میری اور آپ کی سفارش کریں گے۔ مدارس کا کردار 100% بہترین رہا۔ ہمارا ہاضمہ خراب ہے، ہمارا ہاضمہ خراب ہے مولوی صاحب، آخری بات معذرت کے ساتھ حضرت، آخری بات، ہمارا ہاضمہ خراب ہے، ہاضمہ، ہم الٹی کر دیتے ہیں، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی الٹی کر دیتے ہیں۔ موازنہ کرا رہا ہوں میں دینی اور دنیاوی تعلیم کا، میں خود مولوی صاحب کو بتائے میں دنیاوی تعلیم سے زیادہ وابستہ ہوں، کالج، اسکول، ٹیوشن سینٹر، بڑے بڑے پرنسپلز، ہر سہولت، اے سی ویسی ساری چیزیں لگی ہوئی ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور جمعے کی نماز ختم، جمعے کی نماز نہیں ہے۔ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ ہاں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ بیٹھا ہوا ہے صحیح سالم، بالکل بہترین، صحت، تندرستی، امن، سلامتی، عافیت، مال، دولت، جائیداد، بینک بیلنس، ساری چیزیں ملی ہوئی ہے، جمعے کی نماز اڑا دی، بولا آپ پڑھ کے آئے۔ جب میں پڑھ کے آیا، حضرت مووی دیکھ رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے بچوں کی تربیت کریں گے، یہ پرورش کریں گے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس اتنی سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تم ایئر شپ میں جھولو یا دریا کی تہ ٹٹولو، تب بھی یہی کہوں گا اللہ کو نہ بھولو۔
اللہ کو کہ محنت کا مشقت دے خود دن دے پکار نہ دے بل محنت پدی دنیا دا دنیا رانا پا مہر کی دن غواری ما رحمان تقبل نہ دے دا نکاح تر قیامت دغا لسو دغا شل دی. جس کے پاس ایک فیکٹری ہے وہ کہتا ہے بس بڑا گزارا نہیں کی گئے. گزارا صرف مولوی صاحب کا ہے جس کو میں اور آپ ابھی قدر نہیں ہے، ابھی قدر نہیں ہے. پس دا مرگ بزما طاقت معلوم شی، ہاں پس دا مرگ بزما طاقت معلوم شی اور نور پا گٹ کی نہ پٹی گی دا ہچان. علی حیدر جوشی کہتا ہے جوشی وائی چی مرگ ستے خوزم نمرم، مولوی نہیں مرے گا، ہمیشہ یاد رکھو گے انشاءاللہ. اس کے لیے انگلش کا سیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بہترین چیز ہے، انگلش بھی سیکھیں گے. اور میں تو کہتا ہوں ان کو جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، میں نے کہا مولوی صاحب حضرت، میں نے ان کو کہا، بولتے ہیں کہ انگلش، میں نے کہا مجھے ادھر بیکن والوں نے بلایا، کہتے 45,000 روپے دیں گے، 45,000 روپے دیں گے 2016 میں. کتنے میں؟ 2016 میں. کہتے 45,000 روپے دیں گے آپ کو، سٹارٹنگ سیلری 45,000 روپے ہوگی آپ کی، لیکن لیکچر انگلش میں دینا پڑے گا. میں نے کالج میں اپنے ساتھی کو بتایا یار، وہ کہتا ہے انگلش لازمی ہے، انگلش ضروری ہے. اب میں انگلش کی وجہ سے مار آ گیا ہوں یار. تو وہ کہتا ہے تو انگلش سیکھ لے. تو میں نے کہا اگر انگلش بھی میں سیکھ گیا، جو مولوی بخاری پڑھ سکتا ہے وہ انگلش نہیں سیکھ سکتا. جو مولوی 30 سپارے قرآن یاد کر سکتا ہے وہ تیری 2-3 کتابیں زبانی ہے للہ فی اللہ تیرے سے بہتر کر سکتا ہے، تیرے سے اچھے انداز میں ردرفورڈ اور ڈالٹن کو ایکسپلین کر سکتا ہے اور ان کی وضاحت کر سکتا ہے، اپنے دماغ اور اپنے حافظے میں بٹا سکتا ہے تجھ سے بہترین. لیکن پھر یہ تیرے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا اگر مولوی انگلش بھی سیکھے، اگر مولوی کمپیوٹر بھی سیکھے، اگر مولوی ریاضی دان بھی بنے، اگر مولوی ماہر فلکیات بھی بنے، اگر مولوی فزکس بھی پڑھانے لگے، بھی پڑھانے لگے. تو چولے بیچے گا اسکولوں کے آگے، تو چولے بیچے گا. پھر یہ تو مولوی کا احساس سمجھ، مولوی نے ایک شعبہ اپنے پاس رکھا ہے، تو اپنا کام کر یار. اس میں بھی تو نے صفر کارکردگی دکھائی ہے، صفر کارکردگی دکھائی ہے تو نے، اور ہاضمہ خراب ہے. جب میٹرک کر لے نا، انٹر کر لے یار، میرے بیٹے کو جو ہے نا وہ آکسفورڈ یونیورسٹی جانا چاہیے، پیسے زیادہ ہے، بس بچے کو بھیج دیے 4 سال کے لیے بیرون ملک دنیاوی تعلیم کے لیے. کس کے لیے؟ تو ہمارے ہاں دنیاوی تعلیم صفر ہے، اس لیے میں اپنے بچے کو بیرون ملک بھیج رہا ہوں. اور دینی تعلیم الحمدللہ 100% بہترین ہے، کیونکہ بیرون ممالک سے طلبہ آ کر یہاں پر دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں. آپ کو یقین نہیں ہے تو اپنے قریب سائٹ ایریا میں جا کے دیکھیں. اگر آپ کو یقین نہیں ہے سائٹ ایریا میں جا کے دیکھیں کتنے ممالک کے طلبہ وہاں پر جو ہے وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں. لہٰذا دینی تعلیم 100% ہے، لیکن میرا اور آپ کا ہاضمہ خراب ہے، ہم ان کو بھی برداشت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نہیں، ان کو بھی باہر نکالو یہاں سے، ان کو بھی یہاں سے باہر نکالو، ان کو بھی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتے. ڈاکٹر ہم باہر سے منگواتے ہیں اور بہترین مولوی پاکستان میں آ کر بن جاتا ہے. جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر کے ڈاکٹر فخر کرتا ہے کہ میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے، بہترین جگہ سے میں نے پڑھا ہے. اسی طریقے سے پاکستان سے دینی تعلیم حاصل کر کے، دینی علوم حاصل کر کے، دینی علوم میں مہارت حاصل کر کے یہ بیرون ممالک کے طلبہ اپنے ملکوں میں جا کر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان سے دینی تعلیم حاصل کی. تو میں اور آپ قدر کریں، طلبہ سے محبت رکھے، علماء سے محبت رکھے، علماء کے مجالس میں بیٹھے، علماء کے محافل میں بیٹھے. یہی ننھے منھے طلبہ، یہی بہترین مولوی جو مجھے اور آپ کو آج ملنگ نظر آتے ہیں، 2 ٹکے کے بھی نظر نہیں آتے، میں اور آپ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. میرے دوستو، یہی کل کو میرے اور آپ کے کام آ جائیں گے، میرے اور آپ کے سفارشی بن جائیں گے اور مجھے اور آپ کو جنت لے جا کر دم لے لیں گے. تو میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ طلبہ سے محبت ہو، مدرسے کے ساتھ تعاون ہو. مدرسے کے ساتھ تعاون یہ ہے کہ اپنے بچے جو ہے وہ مدرسے کے اندر بھیج دے، اور جتنی جانی مالی تعاون کی ضرورت ہے آپ کریں. انشاءاللہ یہ رائے گا نہیں جائے گا، اس کا صلہ مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. وآخر دعوانا الحمد.